الحمد لله الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعث الله تعالى للناس كافة يتلو عليهم آيات ربهم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم فاللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين أما بعد فاتقوا الله عباد الله في سركم وعلانيتكم والزموا الحكمة في أقوالكم وأعمالكم واعلموا أن رأس الحكمة خشية ربكم قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله صدق اللہ العظیم. رفیقان ملت اسلامیہ، میرے عزیز بھائی، آج ہمارے خطبے کا موضوع ہے حکمت و دانائی اور فہم و فراست کی ضرورت و اہمیت. عزیزان گرامی قدر، بلا شبہ حکمت و دانائی ایک عمدہ صفت اور دین کی سمجھ اور پاکیزہ خصلت ہے. اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ باری تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں 119 جگہ حکمت کو ذکر فرمایا ہے. 119 مرتبہ. بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمت کو اپنی صفت اور حکیم کو اپنا صفاتی نام قرار دیا ہے. چنانچہ اس کا ارشاد ہے انہ اللہ العزیز الحکیم، یعنی حقیقت یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، بڑا اقتدار والا اور بڑی حکمت والا. اسی طرح اللہ جل جلالہ نے اپنی کتاب کو بھی حکمت سے موصوف فرمایا ہے اور اس کی صفت قرار دیا ہے. جیسا کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم، یعنی یاسین قسم ہے حکمت بھرے قرآن میں. خدائے حکیم نے انبیاء کرام علیہ السلام کو علم و حکمت کی اعلیٰ صفت سے مخصوص فرمایا. بس اپنے بندوں میں سے انہیں حکمت کا وافر حصہ عطا فرمایا اور اس کے چشمے سے سیراب فرمایا. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور ان کی آل و اولاد کو بھرپور حکمت سے نوازا تھا. اس کا فرمان ہے فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ، سو ہم نے ابراہیم کے خاندان کو کتاب اور حکمت عطا کی. اللہ جل جلالہ نے ایک جگہ اپنے نبی سیدنا داؤد علیہ السلام کی شان میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے ان کو حکمت و فراست عطا کی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ، یعنی اور جب عیسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس حکمت کی بات لے کر آیا ہوں.
در حقیقت اللہ جل جلالہ نے حکمت و دانائی کو اپنے دین کا بنیادی جوہر اور بلند حصہ قرار فرمایا ہے، بلکہ پورا دین حکمت و فراست کا مجموعہ ہے۔ خدا عز و جل نے فرمایا تنزیل من حکیم حمید، یعنی کتاب اس اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے جو حکمت والا اور لائق حمد ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، دینی فہم و فراست تمام خوبیوں کی اصل اور دانائی و حکمت سارے اخلاق کی بنیاد ہے۔ جب بندہ حکمت سے متصف ہوتا ہے تو حکمت اسے ہر نیکی کی طرف پہنچا دیتی ہے، ہر بھلائی کی ترغیب دیتی ہے، ہر معیوب چیز سے روکتی ہے اور ہر مذموم شے سے اسے منع کرتی ہے۔ حکمت آدمی کو اس بات کی ترغیب دیتی ہے کہ وہ ہر چیز کو اس کے صحیح مقام پر رکھے اور مناسب وقت پر مناسب انداز سے مناسب کام اور مناسب کلام کرے۔ در حقیقت جس شخص کو حکمت اور دانائی عطا کر دی گئی اسے ذہانت و فطانت اور بصیرت عطا کر دی گئی، اور اس نے علم و معرفت کا بڑا حصہ حاصل کر لیا، شعور و آگاہی کا بڑا نصیبہ پا لیا۔ بس ایسے بندے کی بات سیدھی اور سچی ہوگی اور اس کا رویہ سب کے ساتھ بہترین اور قابل تعریف ہوتا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ آپ فرما دیجیے کیا علم والے اور جوہر والے کہیں برابر ہوتے ہیں؟ نصیحت تو وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو عقل سلیم والے ہیں۔ علم و حکمت کی تمنا کرنے والوں، علم و حکمت حاصل کرنے میں خوب محنت کرو، کیونکہ علم ایک نور ہے۔ یہ نور اہل علم کی صحیح رہنمائی کرتا ہے اور ان کو اللہ اور اس کے رسول کی معرفت عطا کرتا ہے۔ بس ایسے بندے حقائق کا ادراک کر لیتے ہیں اور نتائج کا اندازہ لگا لیتے ہیں۔ کسی عقل مند سے دریافت کیا گیا حکمت آدمی کو کس چیز کا حکم دیتی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ حکمت آدمی کو ہر ایسے کام اور کلام کا حکم دیتی ہے جس کا اثر اور ثمرہ عمدہ ہوتا ہے اور برے انجام سے اس کی حفاظت کرتی ہے۔ بس حکیم آدمی بولنے سے پہلے سوچتا ہے اور بات کرنے سے پہلے سیکھتا ہے، وہ علم و بصیرت سے پہلے کوئی کام نہیں کرتا اور اس کی زبان اس کی عقل پر سبقت نہیں لے جاتی، وہ بہترین الفاظ کا انتخاب کرتا ہے اور ہر ایسی گفتگو سے پرہیز کرتا ہے جس کا انجام گناہ اور ندام۔ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے علم و حکمت کی بات بتائیں، علم و حکمت کے بارے میں بتائیں اور مختصر الفاظ میں بتائیں۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی کو جن باتوں کی نصیحت فرمائی ان میں یہ نصیحت کی تھی لا تکلم بکلام تعتذر به، یعنی ایسی بات کبھی نہ کہنا جس پر تمہیں معذرت کرنی پڑے۔ علم و حکمت والا بندہ یا تو بھلی بات کرتا ہے جس کا اسے فائدہ ملتا ہے یا پھر وہ خاموش رہتا ہے اور ہر کسی کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت میں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا: رحم اللہ امرأۃ تکلم فغنم او سکت فسلم. یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم فرمائے جس نے بات کی بس اپنی بات سے فائدہ حاصل کیا یا پھر خاموش ہو، اور اس طرح آفت و مصیبت سے محفوظ رہا. یعنی وہ اپنی گفتگو اور خاموشی دونوں کو اپنے لیے نفع بخش بناتا ہے. ایسا آدمی ہر حال میں اپنے رب کے اس فرمان کو یاد رکھتا ہے: ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. یعنی وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالتے مگر اس کے پاس ایک تاگ لگانے والا تیار ہے. کسی شاعر نے کتنی سچی بات کہی ہے: اذا ما اردت النطق فانطق بحکمہ وزن قبل نطق ما تقول وقوم فإن لم تجد قولا حکیما تقول تجمل بحسن السمت تحمد وتسلم. یعنی جب تم بولنے کا ارادہ کرو تو حکمت کی بات بولا کرو، پہلے تولو پھر بولو، اور اپنی بات کی قدر کرو اور قدر و قیمت کا اندازہ کر لیا کرو. پس اگر بولنے کے لیے تم کو حکمت کی کوئی بات نہ ملے تو کوئی بات نہ کرو اور چپ رہو، خاموشی اختیار کرو. اپنے کو بہترین خاموشی سے آراستہ کرو، اس پر تمہاری تعریف ہوگی اور تم ہر قسم کی برائی سے محفوظ رہو. اور جو شخص حکماء کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے، ان کی زندگی اور ان کے حالات کو پڑھتا ہے اور ان کے امثال و اشعار کا مطالعہ کرتا ہے تو وہ علم و حکمت کے چشمے سے سیراب ہوتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان من الشعر حکمہ. یعنی بعض اشعار میں بڑی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، اور جو آدمی کی جہاں دیدہ ہوتا ہے اور تجربات سے گزر کر آتا ہے اس سے علم و حکمت کے چشمے پھوٹتے ہیں. حقیقت تو یہ ہے کہ حکمت والا آدمی وہی ہوتا ہے جس کے پاس تجربہ ہوتا ہے. حکیم آدمی محکم اور ثابت قدم رہتا ہے، وہ جلد بازی نہیں کرتا، وہ صبر و سکون کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ بردباری سے کام لیتا ہے، وہ جہالت نہیں کرتا اور غیر ضروری چیزوں میں نہیں پڑتا. وہ اپنے آپ کو مفید کاموں میں مشغول رکھتا ہے اور حکماء کے سردار احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتا ہے: من حسن اسلام المرء ترک ما لا یعنی آدمی کے اسلام کی خوبی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ ان چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے لیے بے فائدہ اور لا یعنی. بچوں کے والدین اور آباء و اجداد اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ حکمت کا مظاہرہ کرو، ان کے جذبات و احساسات کی رعایت کرو اور اعتدال و حکمت کے ساتھ ان کی فرمائشیں پوری کرو. حضرات اساتذہ و معلمات، آپ حضرات اپنے طلبہ کی تعلیم و تربیت کے دوران حکمت بھرا رویہ اپنائیں، ان کے عقل و شعور کا بھرپور جائزہ لیں. سب کی صلاحیتیں یکساں نہیں ہوتی، ان کی باہمی صلاحیتوں کا فرق سمجھیں اور اس کے مطابق کام لیں. ملازمت پیشہ لوگوں اپنی ڈیوٹی کے دوران نیز دوسروں کے ساتھ پیش آنے میں حکمت سے کام لیں. میرے بھائیوں، ڈرائیونگ کرتے ہوئے تحمل اور بردباری سے کام کرو، غصہ اور اشتعال ترک کر دو، اور ڈرائیونگ کے دوران لاپرواہی مت کیا کرو، اور اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں حکمت سے کام لو. اپنے افکار و نظریات میں بھی
اور اپنے اقوال و افعال میں بھی حکمت و دانائی کا مظاہرہ کیا کرو، اسی طرح تمہیں کامیابی حاصل ہوگی اور بھرپور بھلائی ملے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور جسے حکمت اور دانائی عطا کر دی گئی اسے وافر مقدار میں بھلائی دی گئی، اور نصیحت تو عقل والے ہی حاصل کرتے ہیں۔ یا اللہ ہم کو علم و حکمت سے آراستہ فرما دے، ہماری باتوں اور ہمارے کاموں کو حکمت سے پر کر دے، اور ہم کو عمدہ عادات اور پاکیزہ اخلاق سے آراستہ فرما دے۔ پلیز ہم سب کو اپنی اور اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی توفیق عطا فرما، اور ان لوگوں کی اطاعت کی بھی توفیق عطا فرما جن کی اطاعت کا تم نے حکم دیا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔